اچھا جی، پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کو آمریت نے چلایا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوریت نے چلایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک نہ تو آمریت آئی ہے اور آج تک نہ ہی جمہوریت آئی ہے۔ تو پھر بھائی پاکستان کو کس نظام نے چلایا ہوا ہے؟ بھائی جان، پاکستان میں ایک تیسرا نظام رائج ہے اور جس کا نام ہے ماموریت، یعنی کہ یہاں پہ آج تک نہ تو کبھی جمہوری حکومت آئی ہے اور نہ ہی آمریت والی حکومت آئی۔ پاکستان میں بھائی جان کبھی فوجی مامور ہوتا ہے تو کبھی سویلین، دونوں کو حقیقت میں شیطان کی غلامی کرنی، اور یہ دونوں شیطان کے مامور ہیں۔ یعنی الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ دے کر چنتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ دراصل شیطانی طاقتیں باری باری یہاں پر کبھی فوجی کو مامور کر دیتی ہیں اور کبھی سویلین لیڈرشپ کو مامور کر دیتی ہیں، اور عوام بیچاری آج تک یہی سمجھ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ تو کبھی جمہوری حکومت آ جاتی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے۔ بھائی جان ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر تیسری طاقت جو لوگ جو ان کو مامور کرتے ہیں، ان کی حکومت ہمیشہ یہاں پر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھ دیتا ہوں کہ جناب دراصل ماموریت یعنی کہ ہے کیا، در حقیقت اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ یعنی مامور جن کو کسی نے امر کیا کہ آپ نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنا مذہب اور اپنی ملت کے ساتھ ہمیشہ خیانت ہی کرنی ہے۔ پاکستان میں سول حکمران آئے، پاکستان میں فوجی حکمران آئے، پاکستان میں مذہبی حکمران آئے یا غیر مذہبی حکمران ہیں، یہ سب مامور کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ تم نے یہ فرائض انجام دینے ہیں، اور یہ حکمران وہی کر رہے ہیں۔ جو لوگ انہیں مامور کرتے ہیں اور وہ مامور کرنے سے پہلے اور بعد میں بتا دیتے ہیں، جیسے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ کر ایک عرصے سے پاکستان کو روکا ہوا ہے کہ تم نے انرجی کا بحران جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تو ہم تم پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے، جبکہ انرجی کا بحران ہی وہ بنیادی بحران ہے جس کی وجہ سے باقی سارے بحران جنم لیتے ہیں۔ بس انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تو ہم تم پر پابندیاں لگا دیں گے۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نہ آمریت ہے اور نہ جمہوریت ہے، بلکہ یہاں پر ماموریت ہے۔ بس پاکستانی قوم کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے الیکشن تو ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یاد رکھیں کہ وہ ماموریت ہوتی ہے۔ یہاں پر اپنے ہی نمائندوں کو مامور کیا جاتا ہے، چاہے وہ فوج کی صورت میں ہو، چاہے وہ سویلین کی صورت میں ہو، یا چاہے کوئی مذہبی حکومت میں ہو۔ جمہوریت اور آمریت کے نام پر جو ماموریت ہے، ہمیں ان ماموریتوں سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ ذلت اور ہمارے حکمرانوں کی حماقت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور حماقت کی راہوں کو حکمت ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہاں اردو والی حکمت مراد نہیں ہے کہ جس کا مطلب پنساری کی دکان ہے کہ جہاں سے حکمت کی سب چیزیں ملتی ہیں، بلکہ صحیح نظام کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، جو نظام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے، جو الہی نظام تھا، نہ کہ ان پلیت اور آلودہ ترین انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس میں وہ کبھی امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، کبھی رشیا کی غلامی کرتے ہیں، کبھی وہ جناب برطانیہ کی جو وہاں پر حکومت ہے اس کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں۔ کبھی کوئی اگر کہتا ہے کہ میں اتنا عرصہ جی میں برطانیہ میں رہ کے آیا ہوں اور میں وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، میں امریکہ رہ کے آیا ہوں، میں جناب لندن میں رہ کے آیا ہوں، میں یورپ میں رہ کے آیا ہوں، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ بھائی جان، وہ تو آپ لوگوں کے آقا ہیں، وہ آپ لوگوں کے مولا ہیں، جیسا وہ آپ لوگوں کو آرڈر کرتے ہیں آپ وہ حکم کی بجا آوری لاتے ہیں۔ اور جیسا کہ وہ بڑے مشہور پاکستان میں وہ علماء دین ہیں کہ جو ان کے ایک دفعہ ترلے منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم یہ جو غیر مذہبی قوتیں ہیں، سویلین ہیں، ہم ان سے زیادہ آپ کے حکم کی بجا آوری لائیں گے۔ یہ تو حال ہے، اور کوئی بھی پاکستانی اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہے کہ یہاں پہ جناب الیکشن ہو جائیں گے تو ایک سول حکومت آ جائے گی اور عوام کی مرضی کی حکومت آ جائے گی، یا پھر ایک دینی حکومت آ جائے گی، یا ایک بہت ہی اچھی حکومت آ جائے گی۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہاں پر ماموریت والی حکومت آئے گی جس کو یہ ان کے باہر کے آقا جیسے مرضی ان کو یہاں پر مامور کریں گے، ان کو ہم پر مسلط کریں گے، چاہے یہ فوجی ہو، چاہے یہ سویلین ہوں، چاہے یہ مذہبی ہوں، یہ جتنے بھی ہیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو مامور کیا جاتا ہے. بس آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، حکومت ان کی مرضی کی آئے گی. یہ تو ڈمی اور کٹ پتلیاں ہیں. آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے حالات دیکھ نہیں لیے. یہی حکمران جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، اس نے یہ غلط کر دیا، اس نے یہ غلط کر دیا. اب جب ان کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور وہ سارا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ یہی ہم نے تو کچھ نہیں کہا، یہ پچھلی حکومت کر کے تھی. بھائی اگر اسی طرح ملبہ ہم ڈالتے جائیں پچھلوں پہ تو یہ تو سارا الزام تو پھر حضرت قائد اعظم پہ آ جائے گا کہ جس نے پاکستان بنایا، سارا قصور ہی اسی کا ہے، کیونکہ پچھلوں نے سب کچھ کیا ہے نا. تو خدا کے لیے قوم بیدار ہو جائے. جب تک یہ قوم خود اپنا حق نہیں چھینے گی، بیدار نہیں ہوگی، یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم.